آیت اللہ العظمی خوئی سید ابو القاسم خوئی. ان کا ایک اعزاز ہے، معلوم ہے کیا ہے؟ اس وقت اس پورے کرۂ ارض پر جتنے بھی صاحب امامہ جینوین اصلی پڑھے لکھے مجتہد اور فقیہ ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو براہ راست ان کا شاگرد یا ان کے شاگرد کا شاگرد نہ ہو. ایک قسم کھانے کو ایک. یہاں تک کہ ہمارے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی بھی آغائے خوئی کے براہ راست بھی شاگرد ہیں اور بالواسطہ شاگرد بھی. اس لیے کہ کچھ عرصہ، تھوڑا مختصر عرصہ صحیح، لیکن وہ نجف اشرف تشریف لائے تھے آغائے خامنئی، اور انہوں نے آیت اللہ محسن حکیم کے درس میں شرکت فرمائی، آیت اللہ خوئی کے درس میں شرکت فرمائی، اور بزرگان کے درس میں شرکت فرمائی، ان کی صحبتوں میں حاضر رہے. تو آغائے خوئی بہن عظمت و جلالت مسجد خضرہ میں درس کہہ رہے ہیں، اور نیچے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ نے یہ بات صحیح نہیں کہی، آپ نے یہ نقطہ درست نہیں فرمایا، آپ نے یہ دلیل غلط دی، اور وہ سب کو سن رہے ہیں. یہ ہے درس خارج، یہ ہے تعلیم، یہ ہے تعلم. اور ہمارے یہاں جو حیثیت آغائے خوئی کی فقہ و اصول میں ہے، وہ صرف شیعہ نہیں، سنی بھی تسلیم کرتے ہیں، اغیار بھی تسلیم کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے انیس کو صرف شیعہ نہیں مانتے، سنی بھی مانتے ہیں. جتنے جہاں تک اردو والے ہیں سب انیس کو تسلیم کرتے ہیں. تو آغائے خوئی کی وہی حیثیت ہے فقہ میں جو انیس کی حیثیت ادب میں ہے. فقہ کا طالب علم اگر اعتراض آغائے خوئی پہ کر سکتا ہے تو ادب کا کوئی طالب علم انیس پر بھی اعتراض کر سکتا ہے. اس سے انیس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن ایک بات حاصل ہوگی کہ فکر ادبی کہیں زندہ ہے، متحرک ہے اور آگے بڑھنا چاہتی ہے، یہ نشان قائم ہو جائے گا. مگر بشرطے کہ کوئی آگے بڑھنا تو چاہے، کوئی آگے بڑھنا تو چاہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آلہ محمد. اب میں آپ کو ایک مثال جو دے رہا تھا وہ دے کے اور پھر آتا ہوں انیس کے ذریعے سے. آج سنیے گا مدح امام زمانہ علیہ السلام. ایک بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آیت اللہ العظمی ابو القاسم خوئی تشریف فرمائیں، درس کہہ رہے ہیں. ان کے ایک شاگرد آیت اللہ سید محمد علی ابطحی اصفہانی نجف میں تھے، ان کے درس میں رہتے تھے ابتدائی حلقوں میں. انہوں نے آغا پر ایک اعتراض کیا، استاد پر اعتراض کیا. دیکھو تعلیمی اور ترقی فکر الگ ہوتی ہے اور جامد زوال پذیر فکر الگ ہوتی ہے. آغائے خوئی پر کس نے، اور یہ آیت اللہ سید محمد علی ابطحی ان کا شاگرد، یہ فقیر آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اور خود آیت اللہ ابطحی نے اس فقیر کو یہ واقعہ سنایا مسکرا کے، اور وہ خط دکھایا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اساتذہ ہوں گے اس بزم میں، اس جلسے میں، اور اچھے اسٹوڈنٹس ہوں گے، وہ اس اسپرٹ کو سمجھیں گے کہ کس اسپرٹ سے عرض کر رہا ہوں میں. آپ کو میں نے بچوں کی تربیت کے لیے بھی یہ جملہ کہا تھا، جو اچھے ماں باپ نہیں ہیں انہیں برا لگا ہوگا، لیکن جو اچھے ماں باپ ہیں انہیں اچھا لگا. آپ کا بچہ کتنا ہی بڑا کارنامہ انجام دے، کتنا ہی بڑا کارنامہ، آپ خوب شاباشی دیجئے، خوب انعام و اکرام دیجئے، آخر میں ایک جملہ ضرور کہیے گا، بیٹا یہ کام تو بہت اچھا کیا مگر تم اس سے بہتر کر سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
پھر اپنا ہی جملہ دہراتے اچھا نہیں لگتا. اللہ نے آپ کے قدموں کے نیچے یہ سخت زمین رکھی ہے تاکہ آپ اب اس سے زیادہ پستی میں نہ گریں، لیکن سر کے اوپر جو آسمان رکھا ہے وہ اتنا بے کرا بلندی پر ہے، ایسی بے کرا بلندی پر ہے کہ جو تقاضا کرتا ہے جتنا بلند ہو سکو، جتنا بلند ہو سکو، جتنا بلند ہو سکو، جتنا اٹھ سکو اٹھو. مشیت کا تقاضا یہ ہے. جتنے حیوان ہیں دنیا میں سب کے سر ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. شیر اس کا سر بھی ایسے ہی ہے. پرندے پرواز کرتے ہیں مگر سر ان کا ایسے ہے. تو تمام مخلوقات جو زندہ مخلوقات ہیں ان میں صرف اور صرف اور صرف یہ اعزاز اللہ نے بشر کے لیے رکھا ہے، انسان کے لیے رکھا ہے کہ اسے مستقیم القامہ اور سرفراز بنایا. یہ سر اونچا رکھو اور اونچا رکھنے کے سلیقے سیکھو. سر بلندی کا سلیقہ گستاخی نہیں ہے، سر بلندی کا سلیقہ محبت ہے، مودت ہے، تحقیق ہے، تعلیم ہے، ترقی ہے، ارتقاء ہے. ترقی کرو، ترقی ہر فن میں ترقی کرو، ہر فن میں. اور عشق آل محمد میں بھی کچھ اور آگے بڑھ کے تو دکھاؤ. لیکن میں اس واقعے کو نقل کر دوں جو ادھورا رہ گیا کہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی درس کہہ رہے ہیں اور آیت اللہ یعنی اوپر جو بیٹھا ہے وہ بھی آیت اللہ، نیچے جو بیٹھا ہے وہ بھی آیت اللہ ہے. ہاں وہ مرتبہ ہوتا ہے. درس خارج کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عظمیٰ جن میں لگ جاتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسالہ عملیہ دیتے ہیں اور جن کی تقلید ہوتی ہے، لیکن جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب مجتہد ہوتے ہیں یا اکثر اس میں سے مجتہد ہوتے ہیں. تقلید کے لیے اپنے کو پیش نہیں کرتے اس لیے کہ استاد موجود ہے، بزرگ موجود ہے، سینئر موجود ہے. تو انہوں نے آیت اللہ ہے سید محمد علی ابتہی نے ایک اعتراض کیا کہ جناب استاد آپ نے یہ جو بنیاد قائم کی ہے یہ بنیاد درست نہیں ہے. آغائے خوئی نے سنا اور کہا نہیں میں نے بہت غور و تأمل کر لیا ہے، تم غور کرنا، یہ بنیاد بالکل درست ہے، مضبوط ہے، یہ غیر معصوم ہے نا. ٹھیک ہے. 30-35 سال کے بعد اب آغائے آیت اللہ ابتہی کہاں آ گئے ہیں؟ قوم. آغائے خوئی وہیں نجف میں ہیں. 30-35 سال کے بعد تقریباً ایک خط آیا آیت اللہ ابو القاسم خوئی کی طرف سے، استاد کی طرف سے، شاگرد کے نام. جناب آقا ابتہی تمہیں یاد ہوگا تم نے 40 سال پہلے 30 سال پہلے ایک اعتراض کیا تھا، اس وقت میں نے نہیں مانا تھا، اب میں تسلیم کرتا ہوں اور اپنی بنیاد کو تبدیل کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ وہ خط ان آنکھوں نے پڑھا ہے، وہ خط ان آنکھوں نے، اور اس کی بنیاد پر اپنی 23 جلدوں میں معجم و رجال الحدیث جو پہلے چھپ چکی تھی دوبارہ اصلاح کر کے چھپوائی. اسے کہتے ہیں علمی کلچر، اسے کہتے ہیں تعلیمی سماج، اسے کہتے ہیں تعلیمی اور تحقیقی ذوق، اسے کہتے ہیں ایک فقیہ عادل، اسے کہتے ہیں منصف. کہ شاگرد کا 40 برس پرانا اعتراض اگر اس کو ایکنالج نہ بھی کرتے تو کیا ہو جاتا؟ لیکن نہیں، ان کا دل راضی نہ ہوتا کہ بات تو اس کی تھی، اس کو داد دو اور بتاؤ کہ تم صحیح تھے.